منظم ونا بالنظم پساند جماعتی ونا تھو بالسبق کنین سبق ندی صف کن رعایت بسکی شرده قالین کن یا کارپیٹ کو یہ صف کو برابر بسکی یہ پچانا یہاں جو ہے ایک دوسرے کی کاندھا جو ہے برابر کر دو یعنی جو اس کو منہ برابر بس باقی سجدگاہ کسی کا اوپر ہو سکتا ہے کسی کا نیچے وہ اپنے حساب سے لہذا دکھ دی صف کو بینو منظم صف کو رعایت بسکی پر نسد دی بھی شکایت کی شرده صف کن بالکل برابر سیدھا بسے ایران شخص اور مستحب صحیح جماعت میں مستحب ہے صفوف کو منظم کاندھے سے کاندھے ملا کے برابر یہ مستحب ہے نماز جماعت کے اندر تو لہٰذا اس چیز کی رعایت کی جائے۔ دوسری بات ایک مومن نے 2 سوال کیا تھا مجھ سے اور وہ بھی واٹس ایپ پہ میں نے اس کو جواب دے دیا تو مناسب سمجھا یہ تو معاشرے کے اندر مبتلا بھی مسئلہ ہے اس کو بیان کرنا چاہیے سب کے سامنے۔ ایک سوال انہوں نے ایسا کیا ہے کہ آج کل سردوں میں چند ایسے جگہ ہیں جہاں پہ موٹر سائیکل کا کاروبار کرتا ہے ایک اسکیم ہے جیسے ہر شخص سے 7,500 روپے منتھلی قسطوں کی شکل میں وہ لیتا ہے اس میں شاید 50 نفر 100 نفر ہوتے ہیں اور قرعہ لگاتے ہیں جس کے نام پہ سب سے پہلے قرعہ نکلے اس کو موٹر سائیکل دیا جاتا ہے البتہ تقریباً کوئی 36 قسط جو ہے وہ ادا کرتا ہے 36 قسط ادا کرتا ہے کمیٹی جو کمیٹی کی طرح ہے جیسے 10 نفر جو ہے ہر منتھلی 5,000 جمع کرتے ہیں پھر سب سے پہلے کسی کے نام اگر قرعہ نکلے اس کو دے دیتے ہیں اس کے بعد دوسرے کو اس کے بعد تیسرے کو اس میں کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کوئی حرمت نہیں ہے اگر سلسلہ اسی طرح سے ہو تو البتہ کہ وہ ہیں یہ بھی ایک سلسلہ چلا تھا ابھی ہے یا نہیں اسی موٹر سائیکل کے لیے لاٹری کا ایک سلسلہ مثلا لوگوں سے 500 روپیہ جمع کرتے ہیں اس کے بعد کسی کے نام پر جو ہے قرآن نکال کے اس کو یہ بالکل جائز نہیں ہے حرام ہے لاٹری حرام ہے لیکن اس مومن نے جو سوال کیا ہے وہ دوسرا سوال ہے وہ ہر کوئی جو ہے قسط ادا کرتا ہے 36 قسط ادا کرتا ہے لیکن جس کے نام پہ پہلا دینا وہ قرعے کے حساب سے دیا جاتا ہے تو لہٰذا ایک موٹر سائیکل کی پوری قیمت جو ہے وہ قسطوں میں ادا کرتا ہے ہر نفر تو لہٰذا اس میں مسئلہ نہیں ہے لیکن لاٹری کی شکل میں ہو تو پھر اس صورت میں شرعاً حرام ہے جائز نہیں ہے یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا اسی مومن نے پوچھا تھا کہ سکردو کے اندر یہ ایک کاروبار کا ایک سلسلہ اس طرح بھی چلا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں پیسے دیتے ہیں قرض کے طور پہ مثلا 10 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں پھر اس شرط کے ساتھ دیتے ہیں کہ قرضہ جو ہے مثلا 4 سال میں 5 سال میں 1 سال میں واپس کرنا ہوگا جتنا قرض دیا ہے اس کو واپس کرنا ہوگا لیکن اس مدت تک جو ہے منتھلی 3% 4% مجھے پرافٹ دینا ہوگا درس من اللجوء جو 50 لاکھ قرضہ منے 5 سال بھری 5 سال گاؤں منا دے 50 لاکھ کو کھیری پورا لیکن 5 سال گاؤں من تو ذات جے والا 3% فائدہ ملنا دوسرے کاروبار چلائی دسی اللہ بہت سارے جگہ پر مندیشی نہیں بھائیو بلو قرضوں کا 5 سال ہی پورا بھی 5 سال جب مدت پوری ہو جائے تو 5 لاکھ روپیہ جو ہے اس کو ادا کرنا ہے لیکن دیری من کو منتھلی 3% چی مثلا جتنا ہو 2% ہو 5% ہو مجھے پرافٹ دینا ہوگا فائدہ دینا ہوگا یہ کیا ہے یہ سلسلہ شرعی طور پہ
تو یہ سوال پوچھا گیا ہے. بہت سارے ایسے کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. قرضہ میں نتاما ذات زیر والے سے فائدہ نہیں جربا دی چین جربنا شرعی طور پر سراسر سود کو کھائیں ہوئی حرام سراسر سود قرضی شرط بس حتیٰ ان کی علماء کو نظر کسل دیتے 5 سالی فرمالی کھانا 5 لاکھ منٹ لیکن فقہ رکعت میں اس بیاہ شرط چکل دو لکھا شرط خام من حیث شرط قرضی نسود حرام حتیٰ فقہ رکعت میں اسلام پہ جیسے شرط سو بچانا قرضی نو شرط اسکیمس دو چان سے ان نہیں چین نہیں دے صورت کو بھی نروچی کو ان حرام کو بھی یہ سود سے. تو میں تحریر الوسیلہ میں جب اس مسئلے کو دیکھا امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ لا یجوز شرط الزیادتی قرضے کے اندر زیادی کا شرط کرنا جائز نہیں ہے. 5 لاکھ لے گیا ہے تو 5 لاکھ صرف اسی 5 لاکھ کو واپس کرنا ہے. یہ قرضے میں شرط ہے کہ لہٰذا کوئی شرط کرے تو جائز نہیں ہے. بِأَنْ يُقْرِضَ مَالًا کوئی شخص جو ہے کوئی مال قرضے پہ دے دے عَلَىٰ أَنْ يُؤَدِّيَ الْمُقْتَرِضُ قرضہ لینے والا تاکہ ادا کرے اَزْيَتْ مِمَّا اقْتَرَضَهُ جتنا اس نے قرض لیا ہے اس سے زیادہ جو ہے قرض لینے والا ادا کرے. بولن کو بھی خصاق سے چھون چکل مما زیر زس نارے کوئی کا سال دیوں گا دیو یہ والا سود سے بھی حرام والا سود جو ہے یہی ہے. وہذا هو الربا القرضی المحرم. امام خمینی فرماتے ہیں یہ وہی قرض ہے جس کے اندر حرام والا سود ہے لہذا یہ طریقہ جائز نہیں ہے. الذی ورد التشدید علیہ جس کے بارے میں شریعت کے اندر انتہائی سختی اور ناراضی کا یا شدت کا اظہار کیا گیا ہے سختی کا اظہار کیا گیا ہے. تو لہٰذا یہ طریقہ جائز نہیں ہے. تو لہٰذا ذہن میں رکھیں جو بھی قرض لیتا ہے بدون شرط ہو شرط کے بغیر ہو چاہے شرط صراحتاً بیان کرے تب بھی جائز نہیں اتنا پرافٹ دینا ہوگا چاہے بیان نہ کرے لیکن قرض کا جو ہے بنیاد اسی چیز پر ہو کہ مجھے زیادی دیا جائے تو اس صورت میں یہ طریقہ جو ہے یقیناً حرام ہے جائز نہیں ہے. ایک مومن نے سوال کیا تھا بہتر سمجھا اگر معاشرے کے اندر اس طرح کے کاروبار ہے یقیناً شرعی حوالے سے دیکھنا ہوگا تو قرضے میں ہم نے جو قرض دے رہے ہیں اس کے اندر کسی قسم کی بھی شرط نہیں رکھ سکتے. شرط من حیث شرط قرض کے اندر سود شمار ہوتا ہے حرام شمار ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک مسئلہ ذکر کیا تھا. ایک مومن نے بار بار ایک مسئلہ مجھے یاد دلا رہا ہے میں تو نہیں جانتا پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے اس مسئلے کو جو لکڑی کے حوالے سے منڈیوں میں فروخت ہو رہی ہے. پہلے جب وہ لکڑی جو ہے منڈی میں آتی ہے تو وہ لوگ جو ہے توڑ کے رکھ دیتے ہیں مثلا یہ 6 من ہے یہ 3 من ہے یہ 5 من ہے تو حساب کا اسی وقت کے ریٹ کے مطابق جو ہے اب بھی دے رہے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے. اب مسئلہ نہیں ہے کہتے ہیں کہ اب جب ہم لینے کے لیے جائیں تو اس میں 1.5 من کم ہے آجو من چکم سوسٹ کم سے نہ تو لہٰذا یہ جو ہے اسی وقت کے ریٹ ہے جب وہ لکڑی جو ہے سوکھی نہیں تھی گیلی تھی اس وقت کے ریٹ کے مطابق اس نے توڑ کے رکھا ہوا ہے. اب سوکھ جائے تو یقینی بات ہے وہ کیا ہے وزن میں کم ہو جائے گے. تو لہٰذا اگر کوئی سی دیو 5 من ان سکمبوشین ان لہذا 2004 تا جائز مین 2004 جائز مین دیو دو وقت نسکر چک سید پین اس وقت 5-6 من تھا دوسرے چام سید پتہ میں تو اس وقت کے ریٹ کے حساب سے بیچتے ہیں تو ٹھیک ہے ادو مت نہ رہنا مشکل ہوئی تو لہٰذا اس چیز کو بھی باری سا ارے آیت بھی آگوس وانا زیر بھی مسئلہ اشنیت وانا مسئلے چک پیش ہوانیت دا مسئلو چک پیش ہوانیت زوانا اگر ناسی مسئلو معاشری کا تطبیق بھی آنا ہمیں تقریر بکسر
تقریر بچر مال قبیلہ تبدیل یا فوت معاشری کا یہاں تقریر بماویس مسالہ زر مسالو زر بنا مسئلے سن 5 منٹ زر لانا چھت پہ میاں والا چاہم لسمت یعنی میں جو وقت کی ضرورت یہاں کم ضرورت آدھا گھنٹہ کم از کم ضرورت کو سپین ضرورت تو وہاں گامر انملہ شنگل ہوا میں آجو یہ چبی وظیفوں انگل مسئلہ سم ضرورت کنی ہوں ضرورت آئندہ میں تقریر صدیامت ناسیشن تطبیق صدیامت چھادر جو یعنی میں جو چبی مسئلہ سلو پیش ہوں گا ترس ونگامر انملہ شنگل ہوا میں بہرحال تو انگل دعائی فریشن اسکال یجو مشکلات پریشانی یقیناً مریضہ اور تہنا سا یقیناً متی ذمی کا حق کہ حجت الاسلام آغا سید علی رضوی کیا ہو کافی عرصہ علی کے کراچی زیر علاج یقیناً مدنگا ما اتو بیار گسد صحت یابی فرد و آب بیار گسد مخصوصاً یہ متبرک اوقات کنینو مرجق پر اگرچہ مدان لا قبیل ایتو آمامت وانا یقیناً دی شخصیت کو نسبت لا مدام اسی کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے بارگاہ خدا میں صحت و سلامتی کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں وانا پوری تحقی صحت و سلامتی فری یہاں سا مومن مومنات ان التماس سے دعا ذہر وانا دیگانی حاجت روائی فری مدام اسی دعا پروردگارہ بحق ائمہ معصومین علیہ السلام بحق باب الحوائج پروردگارہ تی تمام مریضہ عمل شفاء کاملہ عاجلہ شجر سے اللہ مخصوصاً حجت الاسلام آغا سید علی رضوی کیا قولا پروردگارہ بحق بیمار کربلا صحت کاملہ عاجلہ شجر سے اللہ ایمان سے دعا ذکی محمین کن شرعی حوائج کن روا بسیا اللہ مشکلات کن آسان بسیا اللہ یہ جمعہ لشاق دی محمین کن نگاہ قسم حاجت چیل نیا روا بسیا اللہ پروردگارہ جمہوری اسلامی ایران نا یمن نا لبنان نا مجاہدین اسلام نا دشمن کو نحفت و نصرت شجر سیا اللہ امریکہ و اسرائیل ندر سے کوئی ہمکار کن پروردگارہ صفحی حسنی شدانانیس و نابود کو چلیا اللہ میں بامی عاقبت بخیر بسیا اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین مدن بامی حاجت روائی مشکلات میں آسانی دہنا شہداء اسلام رہبر شہید ترلائی شہداء کو نیابہ سوگر شہداء کو مخصوصاً التماس سے دعا سے شہید بہادر علی حوالی کا دی تمام شہداء گامی بلندی درجات فری تہنا مریضوں من صحت و سلامتی فری مخصوص آغا علی رضوی کا صحت و سلامتی فری بلند آواز ہے صلوات چکا سلام